روایت کرنے والے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ پیغمبر اعظم رسول محتشم شاہ آدم و بنی آدم رسول مکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ، ایک شخص جنگل میں کسی مقام پر موجود تھا اور اس نے دیکھا کہ آسمان پر ایک بادل ہے، بادل کا ٹکڑا ہے، اور اس بادل کے ٹکڑے میں سے آواز آ رہی ہے۔ کیا آواز آ رہی ہے؟ فلاں بن فلاں کے شخص کے باغ کو جا کر سیراب کرو، کہ بادل کے ٹکڑے کو حکم ہو رہا ہے فلاں کے باغ کو جا کر کے سیراب کرو، وہاں پہ جا کے پانی پہنچاؤ، بادل کو حکم ہو رہا ہے۔ یہ بندہ کہنے لگا جو جنگل میں تھا، میں اس بادل کے ٹکڑے کے پیچھے چل پڑا، جہاں جہاں وہ بادل گیا میں اس کے پیچھے ہو لیا۔ بالآخر اس بادل سے پانی برسنا شروع ہوا، بارش شروع ہوئی۔ جیسے ہی بارش شروع ہوئی ہے تو پتھریلی زمین تھی، پتھریلی زمین پر پانی برسا اور نالی بنی ہوئی تھی، نالی کے ذریعے آگے چلنے لگا۔ اب یہ بندہ خدا کہتا ہے میں اس پانی کے پیچھے پیچھے ہوں۔ جیسے ہی پانی کے پیچھے پیچھے چلتا رہا، آگے چل کر کے ایک بڑا خوبصورت باغ آیا۔ اس باغ کے اندر ایک شخص ہے جس کے ہاتھ میں بیلچہ ہے، اور آنے والے پانی کو وہ اپنے باغ میں پہنچانے کا اہتمام کر رہا ہے۔ کہنے لگے، مسکرا کر کے اس نے پوچھا، تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، آنے والے اجنبی، تو میرا نام کیوں پوچھنا چاہتا ہے؟ تو کون ہے؟ میرا نام کیوں پوچھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا، گھبرانا، میرے ساتھ جو معاملہ پیش آیا یہ ہے، بادل کے ٹکڑے میں سے آواز آئی ہے کہ فلاں کے باغ کو جا کر کے سیراب کرو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ نام تیرا ہے؟ کیا نام ہے تیرا؟ اس نے اپنا نام بتایا، اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کو بتایا، جو اس بندے نے نام بتایا بادل کے ٹکڑے میں سے وہی نام اس بندے نے سنا تھا، وہی نام سنا تھا کہ فلاں بن فلاں کے باغ کو جا کر کے سیراب کرو۔ امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم یہ بات لکھی ہے۔ اب آپ غور کریں گے تو پاک پیغمبر علیہ السلام نے کہا، صحابہ، اب وہ بندہ خدا پوچھنے لگا کہ بتلا تیرا عمل کیا ہے، تیرا معاملہ کیا ہے کہ جو اللہ نے اتنا انعام کیا کہ بادل کو حکم دیا کہ فلاں کے باغ کو سیراب کرو، وہاں پانی پہنچاؤ، تیرا عمل کیا ہے؟ اب اس بندہ خدا نے جو عمل بتایا پاک پیغمبر نے اپنے صحابہ کو سنایا۔ اس بندے نے کہا، میرا یہ عمل ہے، اگر آپ نہ پوچھتے تو میں یہ نہ بتاتا، کبھی بھی نہ بتاتا۔ میرا یہ عمل اور یہ نیکی ہے کہ جو باغ کی ساری پیداوار ہوتی ہے اس پیداوار کے میں 3 حصے کرتا ہوں۔ کیا بات ہے! پہلا حصہ اللہ کے لیے نکالتا ہوں کہ یہ میرے رب کا حصہ ہے، یعنی اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہوں۔ دوسرا حصہ اپنی ذات، بیوی بچوں پہ خرچ کے لیے نکالتا ہوں۔ تیسرا حصہ اسی باغ کی نشو و نما، باغ کی آئندہ پیداوار کے لیے رکھ لیتا ہوں تاکہ پھر یہ باغ کا سلسلہ جاری و ساری رہے۔ اس طرح میں اپنے مال کے 3 حصے کرتا ہوں، 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتا ہوں، 3 حصوں میں منقسم کرتا ہوں۔ میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے کرم فرماؤ، قرآن کریم کی یہ آیت سنی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ کریم فرماتا ہے اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرو۔ امام مسلم کی صحیح مسلم میں سے یہ حدیث سنی کہ بادل کے ٹکڑے کو حکم ہوا فلاں کے باغ کو سیراب کرو۔ مطلب کیا ہے؟ جان کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بتانا
صحابہ کو ابھارنا، صحابہ کے لیے ترغیب اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے رہنمائے کامل اصول بتا دیا۔